الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، ہم لوگ سورۃ النساء کی تفسیر اور اس کا ترجمہ کئی ہفتوں سے پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی سورہ نساء کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ نساء کے معنی پہلے بتا چکا تھا، نساء معنی عورت ہے، اس میں زیادہ تر عورتوں کے حکام بتائے گئے ہیں، اور یہ خصوصیت ہے اسلام کی کہ اس نے آپ کو ہر چیز کا طریقہ بتا دیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی بڑی ہر شے کا، بلکہ اندرونی گھر کے جو راز کی باتیں ہیں ان سب کا بھی طریقہ سرکار نے اور اسلام نے بتا دیا ہے آپ کو۔ عورتوں کے تعلق سے آج جو ماحول ہے، بار بار طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، چھوڑنے کی، جدائی کی، افتراق و انتشار کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا حل یہاں پر آج کے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاعدہ اور اصول بتایا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان انبن ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو کیسے اس کو صحیح طریقے پر راست پر لایا جائے۔ قرآن عظیم کے اس تعلیم کی نہ ہونے کی وجہ سے، مسلمانوں کو اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ فوراً آیا منہ میں طلاق دے دیا، کچھ ہوا طلاق دے دیا، اس طرح کی مسلمانوں میں جو آ پڑی ہے طلاق کی جو صورتحال پیش آ رہی ہے، اور اس بنا پر حکومت کی طرف سے ہمارے اوپر سختیاں کی جانے لگی، صرف اور صرف اسلام کے ان احکام کو نہ جاننے کی وجہ سے۔ تو آج ہم اسی کی تفصیل پڑھیں گے، اسی کا قاعدہ اور اصول قرآن نے بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ مرد افسر ہیں عورتوں پر، اس لیے کہ اللہ نے ان میں کے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے۔ فالصالحات قانتات، تو نیک بخت عورتیں، ادب والیاں، حافظات للغیب، شوہر کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں، شوہر کے نہ ہوتے ہوئے اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ بما حفظ اللہ، جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہیں عورتوں پر۔ قوام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قوام کا معنی ہوتا ہے انتظام کرنے والا، سرپرست، حفاظت کرنے والا۔ جس طرح کہ حاکم جو ہوتا ہے اپنے رعایا کی حفاظت کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو اسی کو قوام کہتے ہیں۔ ایک یہ تفسیر۔ دوسرا یہ معنی کہ قوام معنی حاکم ہو، کہ حاکم جو ہوتا ہے اپنا حکم رعایا پر نافذ کرتا ہے، یعنی جو حاکم اور جو سلطان ہوتا ہے جو حکم دے دے گا عوام کو، رعایا کو اس کو ماننا پڑتا ہے، تو اس معنی میں لے۔ تو اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہے عورتوں پر۔ دیکھیں اس آیت کا پس منظر دیکھیں کہ عورتوں کو جب وراثت کا حکم، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا حصہ ذرا کم ہے، تو اس وقت کے کچھ عورتیں تھیں نہ جاننے کی بنا پر اعتراض کی کہ عورت جو ہے مردوں سے کمزور ہوا کرتی ہے، تو عورتوں کا حصہ تو زیادہ ہونا چاہیے تھا وراثت میں۔ اس طور کا اعتراض کی ان لوگوں نے، اور اللہ کے نبی کے پاس یہ معاملہ آیا تو قرآن عظیم میں اس کا جواب دیا، اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں عورتوں پر افسر ہے۔
اور بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے۔ دو وجہ سے برتری دی عورتوں پر مردوں کو، کہ مردوں کا حصہ ڈبل کیوں دیا، زیادہ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ مرد جو ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، عورتوں کا دیکھ بھال، ان کا خرچہ، ساری ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، عورتوں کے اوپر کچھ لازم نہیں۔ اس اعتبار سے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ مرد کو زیادہ ملے۔ دوسری بات، مرد جو ہے عورت سے افضل ہے، مرد جن سے مرد عورت سے افضل ہے، عقل میں بھی، دینداری میں بھی، کہ مردوں کا جو عقل ہے، ان کی جو عقل ہے، ان کی جو پختگی ہے، ان کا جو سوچ ہے، عورتوں سے پختہ ہوا کرتا ہے۔ تو اس بنا پر اور مردوں کو فضیلت دی گئی، اور مرد جو ہے اپنے اموال ان پر خرچ کرتے ہیں، اس بنا پر ان کو زیادہ حصہ دیا گیا، اور ان کی تردید کی گئی ان باطل اقوال کی۔ اور اگر شوہر گھر نہ ہو، باہر چلا گیا ہو، تو بیوی کیا کرے؟ فرمایا فالصالحات قانتات، تو جو نیکبخت عورتیں ہیں کیا کرتی ہے؟ حافظات للغیب، شوہر کے عدم موجودگی میں، شوہر کو نہ ہوتے ہوئے اپنی عصمت، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، بما حافظ اللہ، جیسا کہ حفاظت کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان عورتوں کے باطل اقوال اور اعتراض کو رد کیا، اور مردوں کا رتبہ بلند کیا۔ اب اس سے یہ نہیں لگا لینا چاہیے کہ عورت کمزور، بالکل ہی کمزور اور گھٹیا درجے کی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جن سے مرد یہ عورت سے افضل ہے، ورنہ بعض عورتیں تو ایسی بھی ملیں گی جو مرد سے بھی زیادہ ذہین اور عقل مند ہوتی ہے۔ تو پورے عورتوں کی بات نہیں، بلکہ جنس کی بات ہو رہی ہے، کہ پورا جنس مرد ہے وہ عورت سے افضل ہے۔ اب آگے اس چیز کا ذکر کہ بیوی میں شادی کے بعد، نکاح کے بعد انبن ہو جائے، اختلاف ہو جائے، لڑائی ہونے لگے، تب کیا کیا جائے، تو اسی کا ذکر آگے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، فعظوہن، تو انہیں سمجھاؤ، واہجروہن فی المضاجع، اور ان سے الگ سوؤ، واضربوہن، اور انہیں مارو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائے، تمہاری بات مان لے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہیں ہے، کوئی زیادتی نہ چاہو اس کے لیے۔ اب دیکھیں، ایک صحابی تھے جنہوں نے اپنے عورت کو ضرب لگایا، یعنی انہوں نے مارا، اور ان کی چہرے پر مارا تھا، تو مارنے کے نشان پڑ گئے تھے، داغ چہرے پر۔ تو اس لڑکی کے جو گھر والے تھے، اس کا باپ جو تھا، سرکار کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اس نے میری بیٹی کو اس طور پر مارا ہے، کیا کیا جائے۔ وہ اس دور پر تھے کہ اپنے داماد کو مارنے تک پہنچ گئے تھے، سرکار کی بارگاہ میں شکایت لے گئے کہ میری بیٹی کو انہوں نے مارا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ مرد جو ہے یہ حاکم ہے عورتوں پر، اگر کچھ اس کی طرف سے کمی آئی ہے اور مرد نے اس کو مار دیا ہے، تو اس کو بدلہ لینے کا نہیں، بلکہ مارنے کا حق ہے، لیکن اتنا نہ مارا جائے کہ اس کے چہرے پر نشان ہو جائے۔ تو اس کی تفصیل فرمائی کہ مارنا ہے نازک جگہ کو چھوڑ کر، چہرے پر نہیں مارنا ہے، اور بالکل اس طرح نہیں مارنا ہے جس طرح جانوروں کو مارا جاتا ہے۔ آگے فرمایا مارنے کا درجہ تیسرے نمبر پہ ہے، پہلے کیا نمبر پہ ہے دیکھو، واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو سکتا ہو کہ اب بیوی شوہر کی بات نہیں مان رہی ہو، اپنی من مانی کر رہی ہو، اپنے من میں جو چاہے کر رہی ہو، تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ فَعِظُوهُنَّ، تو سب سے پہلے تم اس کو سمجھاؤ، اس کو بتاؤ
کہ شوہر کا رتبہ کیا ہے، شوہر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے آخرت میں یہ عذاب ہوگا، تم کو اس عذاب میں مبتلا ہونے پڑے گا، ٹھیک ہے، پہلے ان کو سمجھانے کا ہے۔ اگر وہ سمجھانے کے باوجود راہ پر نہ آئے، نہ مانے، تب دوسرا معاملہ فرمایا، دوسرا طریقہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو دوسرا طریقہ اپنانا ہے کیا؟ کچھ دنوں کے لیے اس کے پاس نہ سو، یعنی بستر الگ کر لو، کچھ دن اس کو تنہا چھوڑ دو، الگ ہو جاؤ بستر سے، الگ رہنا۔ فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان سے الگ سو کچھ دنوں کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ جب تنہائی اور اکیلے میں ہوگی تو اس کو سمجھ آ جائے اور شوہر کی اتباع کرنے لگے۔ دوسرا کام، اگر اس سے بھی وہ نہ مانی، صحیح راستے پر نہیں آئی، تب تیسرے معاملے میں فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، تو اب انہیں ضرب لگاؤ۔ تیسرا معاملے میں تیسرے درجے میں پہنچنے کے بعد مارنے کا حکم دیا ہے۔ اگر مارنے کے بعد وہ آپ کی بات مان لے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائے، تمہاری بات مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہ۔ یعنی اب ایسا ہے کہ تھوڑا سا تم نے مارا اور تمہاری بیوی تمہاری بات مان لی، تمہاری بات تو ایکسیپٹ کر لی، تو اب زیادہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا سا اس کو ضرب لگائی، اتنے ہی میں وہ آپ کی بات مان لی، تو اب زیادہ مارو گے تو یہ زیادتی ہو جائے گی۔ اتنا ہی مارنا ہے جتنا میں وہ ڈر جائے اور آپ کی بات مان لے، آپ کی بات تسلیم کر لے، اس کے بعد غصے میں آپ مارے جا رہے ہو جانوروں کی طرح، اس کی اجازت نہیں ہے، ناجائز حرام ہے۔ اتنا ہی مارنے کا حکم ہے جتنا میں آپ کی وہ بات تسلیم کر لے۔ اگر بات مان لے تو اب اس کے آگے مارو گے تو یہ زیادتی ہوگی۔ یہ تیسرا کام تھا۔ اب اس کے باوجود بھی نہ ہو، آگے فرمایا یہ کام کرو، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ آگے فرمایا 4 طریقے سے کام کرنے کے باوجود بھی عورت راہ پر نہیں آئی، سمجھا بھی لیا پھر بھی نہیں مانی، معاملہ صحیح نہیں ہوا، اس کو کیا کیا، کچھ دنوں بستر بھی الگ کر لیا، الگ سونے لگا، پھر بھی نہیں مانی، تھوڑا مار بھی دیا پھر بھی نہیں مانی، تب کیا کرنا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو، اب تمہیں خوف اندیشہ ہو کہ اب لڑائی جھگڑا ہو جائے گی، مار پیٹ ہو جائے گی، دونوں میں میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کی نوبت آ سکتی ہے، جھگڑے کا اب اندیشہ ہو جائے، تو اب اللہ نے فرمایا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے۔ جب یہاں تک معاملہ پہنچ جائے، لڑائی جھگڑے کی، مار پیٹ کی نوبت آ جائے، تب اللہ فرما رہا ہے فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے۔ اس کے بعد إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا، یہ دونوں اگر اصلاح کرانا چاہے، یعنی دونوں پنچ، لڑکی والوں کی طرف سے کچھ افراد ہو، لڑکے والوں کی طرف سے کچھ افراد ہو، یہ لوگ اگر صلح کرانے کی کوشش کرے کہ دونوں میں صلح ہو جائے، ایک ساتھ رہنے لگے، تو اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے۔ اسی کا ذکر فرمایا ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل کر دے گا، یعنی محبت اور توفیق عطا کر دے گا۔ اگر یہ پنچ ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے گی تو ایسا ہونا چاہیے، صلح کرائے۔ اب یہ دونوں پنچ جمع ہو گئے لڑکی والوں کی طرف سے، لڑکے والوں کی طرف سے، اب جو کمی ہے دونوں کی طرف سنی جائے، جو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اگر معاملہ صلح ہو چکا، امن و شانتی ہو گئی، تب تو اچھی بات، اتنا کر لیا اور معاملہ حل ہو گیا تب تو ٹھیک۔ اب اگر معاملہ حل نہ ہوا، اتنا کچھ کرنے کے باوجود، تب شریعت اسلام نے آپ کو حق دیا ہے طلاق دینے کا، تب جا کے طلاق دینا ہے، اتنا کام کرنے کے بعد۔ لیکن ہم نے یہ سب کرنے کا طریقہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ طلاق دے دیا۔ قرآن نے اتنا طریقہ کے بعد طلاق کا حکم دیا ہے کہ پہلے سمجھاؤ، اس سے بھی بات نہ بنے تو کچھ دن کے لیے ترک تعلق کر لو، اس کے پاس نہ سو، اس سے بات نہ کرو،
ہو سکتا ہے بیچ میں اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے اور راست پر آ جائے۔ اس سے بھی نہ ہوا تو فرمایا تھوڑا ضرب لگاؤ، تھوڑا مارو اس کو، ہو سکتا ہے ڈر کر تمہاری بات مان لے۔ یہ تیسرا کام کرنے کے باوجود بھی حل نہ ہوا تو فرمایا ایک پنچ لڑکی والوں کی طرف سے بلاؤ، ایک پنچ لڑکے والوں کی طرف سے، یہ پنچ اصلاح کی کوشش کرے۔ اچھا یہ بات رکھے، یہ جو پنچایت ہوگی، یہ پنچ بیٹھیں گے، یہ جدائیگی نہیں کرا سکتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ پنچ کہہ دے کہ چلو لڑکا والا الگ چلا جائے، لڑکی والا الگ چلا جائے، دونوں الگ الگ ہو جاؤ، طلاق دلا دے، اس کو حق نہیں ہے۔ یہ جو پنچ بیٹھے گی اور جو لوگ بیٹھیں گے تو یہ اصلاح کے لیے، صلح کرانے کے لیے کہ دونوں میں صلح ہو جائے اور کسی طور پر صحیح طور پر یہ رہنے لگے۔ یہ جو پنچایت ہوگی اس میں ان لوگوں کو طلاق دینے یا الگ الگ کرانے کا حق نہیں ہے۔ خیر، تو یہ کام کرنا ہے۔ اتنا کام کرنے کے بعد اگر معاملہ حل، انشاءاللہ اگر اس طور پر کام کرو گے تو اللہ کی توفیق سے معاملہ حل ہو جائے گا۔ اگر اس طور پر کام کرو گے طلاق کی نوبت آئے گی ہی نہیں، اگر اس طور پر کام کریں گے تو۔ اگر حل نہ ہوا اس کے باوجود تب کیا کرنا ہے؟ تب شریعت نے مرد کو اب اختیار یہ دیا کہ پاکی کے دنوں میں، عورت حیض کی حالت میں نہ ہو، پاکی کے دن ہو اور اس میں مرد نے ہم بستری بھی نہ کیا ہو، تو اب شوہر اپنی بیوی کو کہے میں نے تجھے طلاق دے دیا، ایک طلاق بس، یہ لفظ ایک ہی مرتبہ کا ہے، طلاق دے دیا یا تجھے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس عورت کو اپنے ہی گھر میں رکھے، خرچہ پانی سب دے، 3 حیض 3 ماہواری تک وہ اس کے گھر ہی میں رہے گی، شوہر کے گھر ہی میں خرچہ پانی دیتا رہے گا۔ اس 3 مہینے کے اندر 3 ماہواری کے اندر ان کے درمیان رہنے کا اتفاق ہو گیا، دونوں رہنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں، تو شوہر کو کیا کرنا ہے؟ بس اتنا کہہ دینا ہے بیوی کو کہ جا میں نے تجھ کو اپنی نکاح میں لے لیا، گواہ کے سامنے، بہتر ہے گواہ رکھ لے، گواہ نہ بھی ہو پھر بھی اتنا کہہ دے کہ میں نے تجھ کو اپنی نکاح میں لے لیا، تو نکاح میں آ جائے گی۔ یہ کام عدت کے اندر ہے، یعنی 3 حیض کے اندر یہ کام کرنے کا ہے۔ اگر 3 حیض ختم ہو گیا تب نہیں کر سکتا، اب رجوع نہیں کر سکتا۔ 3 حیض گزرنے کے بعد اب اگر رکھنا چاہ رہا ہے تو اب نہیں، اب اس کے لیے پھر نکاح ہوگا، یعنی الگ سے اسی سے دوبارہ نکاح پڑھانا ہوگا، جس طرح نکاح ہوا تھا پہلی مرتبہ اسی طور پر الگ سے مہر رکھنا پڑے گی، پھر گواہ ہوں گے، اور جس طرح پہلا نکاح ہوا تھا اسی طرح نکاح کر کے رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں۔ یہ کب ہے؟ جب ایک مرتبہ طلاق دیا ہو۔ اچھا، اگر اسی طلاق کو طلاق سنت اور احسن اسی کو بولتے ہیں، سب سے اچھے طلاق یہی ہے۔ اگر طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو اسی طور پر طلاق دے دو، ایک طلاق دیا بس، اس کو رکھے رہو۔ اگر بیچ میں رہنے کا معاملہ ہو گیا، سدھر گئے تو رکھ سکتے ہو، ورنہ 3 حیض کے بعد جدا کر دو، لڑکی اپنے گھر اور آپ اپنے گھر، معاملہ ختم، اس طور پر ہو گیا۔ یہ رجوع کرنے کا حق پہلی 1 مرتبہ میں دینے سے ہے، 2 مرتبہ میں بھی آپ نے اگر بیوی کو کہہ دیا کہ تجھے طلاق ہے، تجھے چھوڑ دیا 2 مرتبہ، تو 2 مرتبہ میں بھی رجوع کا حق ہے، یعنی وہ 3 حیض کے درمیان، 3 ماہواری کے درمیان آپ کو رجوع کرنے کا حق ہے۔ اگر اس کو چاہو تو نکاح میں لینے کے لیے لوٹا سکتے ہو، کہ اتنا کہہ دو کہ میں نے تجھ کو اپنی نکاح میں لے لیا، تو آپ کی بیوی ہو جائے گی۔ 2 تک کا اختیار ہے، یا کیا بولتے ہیں، عدت ختم ہو گئی، 2 طلاق دے چکا تھا، تو پھر بعد وہ عدت ختم ہونے کے بعد پھر اگر رکھنے کے لیے راضی ہو رہا ہے تو رکھ سکتا ہے، پھر سے نکاح کرنا پڑے گا، نکاح کر کے اس کو رکھ لے۔ 2 تک یہ اختیار ہے، لیکن جب تیسرا معاملہ کر دیا، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، یا کہہ دیا تجھے 3 طلاق ہے، دونوں صورت، یا کہے الگ الگ کہے تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، 3 مرتبہ ایسا کہہ دے، یا ایک ہی مرتبہ میں کہہ دے تجھے 3 طلاق، تو اب تینوں طلاق پڑ جائے گی۔ اختیار 3 ہی تک ہے، شریعت نے آپ کو
تین ہی کا مالک بنایا ہے. تو اب تین جب کہہ دیے تو اب معاملہ گڑبڑ ہو گیا. اب رجوع والا جو معاملہ تھا پھر سے نکاح میں لینے والا اب نہیں رہے گا آپ کے لیے. اب چاہنا چاہو کہ 3 طلاق دینے کے بعد اب رکھنا چاہ رہے ہو تو اب نہیں رکھ سکتے. اس کے لیے پھر بہت اگلا معاملہ یعنی حلالے کی ضرورت پڑے گی. اس عورت کا پھر اب عدت کے بعد کہیں اور نکاح ہوگا، اس کا کوئی اور شوہر بنے گا، وہ اس کے ساتھ رہے گی، ہم بستری بھی کرے گا جس طرح میاں بیوی رہتے ہیں. پھر کبھی اس نے طلاق اس کو دے دیا تب بعد عدت یہ اس سے نکاح کر سکتا ہے. یہ معاملہ آ رہا ہے 3 مرتبہ کہنے کی وجہ سے. اسی کو بولتے ہیں طلاق بدعی جو ناجائز ہے. لیکن ہمارے نوجوان اسی کو لے کر زیادہ پیچھے پڑ رہتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار 3 سے کم طلاق ہوگی ہی نہیں کہا، جب بھی طلاق دینے کے 3 مرتبہ دے دیتے ہو. ارے جو کام 3 مرتبہ سے ہو رہا ہے وہ کام ایک ہی مرتبہ میں سے بھی ہو جاتا ہے. تو ایک ہی مرتبہ نہ دو، 3 کی کیا ضرورت؟ کتنا ہو غصہ ہو، کتنوں جتنے کیس آئے ہیں میرے پاس اب تک دارالفتاء میں یہی معاملہ آیا. بولے غصے میں دے دیا. بھئی طلاق غصہ ہی میں لوگ دیتا ہے، وہ پیار محبت میں اور خوش ہو کر طلاق کوئی تھوڑے دیتا ہے. تو بول رہے بہانے کرتے ہیں غصے میں تھا بول دیا. غصہ ہی میں تو بولتا ہے لوگ. غصہ میں اتنا سمجھ میں تو آ رہا ہے تمہاری بیوی ہے، تو یہ نہیں سمجھ میں رہی کتنا بول رہے ہو. تو نوجوانوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ خدا نخواستہ اگر نوبت آ ہی گئی اس طرح کی تو 3 کا استعمال نہ کرو، بلکہ 1 یا 2 ہی سے کام چلا دو گے تو آپ کے پاس آپشن رہے گا نکاح میں لینے کا. انشاءاللہ طلاق کا موضوع اگلے ہفتہ میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اور اس میں ضرور تشریف لائیے کیونکہ طلاق کا جو باب ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت